جو آج کا ٹاپک ہے یہ از دا سیکنڈ لاسٹ ٹاپک آف علامہ کی کتاب جو ہے اسرار خودی، اور اس کے آج ٹیکسٹ ہم شروع کریں گے، لیکن ٹیکسٹ سے پہلے 3 لیکچرز یہ ٹائم کے اوپر ہو چکے ہیں کہ کانسیپٹ آف ٹائم کیا ہے علامہ کا، اور وہ کس لیے اس کو سمجھنا جو ہے وہ ضروری ہے، اینڈ وائی از اٹ نیسسری اینڈ ہاؤ وہ آپ کے لیے ناٹ جو ہے وہ صرف دینی لحاظ سے آپ کے لیے آپ کے ویژن کو براڈن نہیں کرتا، اس کو سمجھنے میں وہ آسانی بھی وہ پیدا کرتا ہے، اور آپ کے غلط نظریات کو بھی وہ دور کرتی ہے وہ چیز۔ اب آئی ووڈ سجیسٹ کہ اگر آپ یہ یوٹیوب پہ اپلوڈ ہو گئے تینوں لیکچر، کو ٹائم کا پورشن اگر آپ وہ دیکھ لیں، یہ 3 لیکچرز اس سے پہلے ہیں، وہ ٹیکسٹ پر نہیں ہے، دے جسٹ ایکسپلین the different dimensions and concepts of time۔ تو آپ اس ٹیکسٹ کو بھی پھر سمجھ جائیں گے۔ تو یہ الوقت و سیف کا معنی ہے کہ وقت جو ہے وہ تلوار ہے، اور جیسا کہ پہلے لیکچرز میں بیان ہو چکا ہے کہ یہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ وقت جب آپ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، یہ ایک ایسی تلوار ہے جو کہ کو باطل قوتوں کو آپ کے آگے کھڑی نہیں ہو سکتی۔ آپ نہ صرف اپنی بلکہ اپنی قوم کی بھی ڈیسٹنی جو ہے وہ بدل سکتے ہیں۔ یعنی کہ وہ علامہ وہ کہتے ہیں کہ اگر فرد کے ہاتھ میں تلوار ہے تو اس کے کیا ایفیکٹ ہوتے ہیں، اگر قوم کے ہاتھ میں یہ تلوار آ جائے اس چیز کی کمپریہنشن، تو وہ قوم جو ہے اس کی وہ سویلائزیشن ہی پھر ایک اور ہائر لیول کے اوپر جو ہے چلی جاتی۔ تو یہ جو لفظ ہے یہ علامہ نے امام شافعی نے الوقت و سیف کا کہیں لفظ جو ہے یہ الفاظ کا استعمال کیا ہے، لیکن ان کا جو مفہوم ہے وہ علامہ کے مفہوم سے بالکل مختلف ہے۔ لیکن علامہ اس کو جو ہے وہ شروع کرتے ہیں، یہ 3 بند ہیں اس کے، تو یہ پہلا بند ہے اور دوسرا اور پھر تیسرا، اور اس میں وہ علامہ وہ ڈفرنسز کے ذریعے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے سمجھنے کے معنی کیا ہیں، اور آپ کی زندگی کے اوپر اور قوموں کی زندگی کے اوپر اس قسم کے افکار جو ہیں وہ کس طریقے سے اثر انداز ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سبز بادہ خاک پاک شافعی امام شافعی، عالمی سر خوش ز تاک شافعی، فکر او کوکب ز گردون چیدہ است، سیف بران وقت را نامیدہ است۔ کہ اللہ تعالیٰ ان کی وہ خیر کرے، امام شافعی کی ان کے مقامات کو بلند کرے کہ انہوں نے ایک یہ ایسی ایک دنیا ان کی افکار کی وجہ سے جو ہے وہ روشن ہے کہ ان کے فکر جو ان کی سوچ ہے وہ ستاروں سے بھی بلند، یعنی کہ بہت بلند ان کی سوچ ہے، کیونکہ انہوں نے وقت کو انہوں نے تلوار کہا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ منچ گویم سر ان شمشیر چیست، میں اب کیا بتاؤں کہ اس شمشیر تلوار کو کہتے ہیں کہ اس تلوار کی حقیقت کیا ہے۔ آب او سرمایہ دار از زندگی است، اس کی آب، اس کی چمک، اس کی دھار جو ہے وہ زندگی سے مالا مال ہے۔ اب یہ آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ بھی تلوار کی دھار تو کاٹ دیتی ہے، وہ مطلب کہ وہ بندے کو مارنے کے لیے ہوتی ہے، اینڈ اس کے لیے وہ کس طرح جو ہے وہ زندگی کے لیے سرمایہ دار جو ہے وہ کس طرح ہو سکتی ہے۔ لیکن پوئٹری کے اندر آپ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ یہ ایسے کانسیپٹس جو ہیں جو کہ جس طرح وقت کا کانسیپٹ ہے، اس کو آپ وہ کسی چیز سے اس کو تشبیہ نہیں دے سکتے، یا اس کو آپ وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وقت جو ہے وہ اس طرح اس کی شکل اس طرح کی ہوگی، یا ایک قلم کی طرح، ایک کتاب کی طرح بلاک ہے، ٹرائنگل ہے۔ اٹ از ناٹ ڈیفائنیبل بائی اینی تھنگ مٹیریل۔ تو اس کے افیکٹ کو، اس کے مفہوم کو آپ
جو ہے اس طریقے سے آپ اس کو ایکسپلین کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تلوار صاحبش بالا ترز امید و بیم دست او بیضا ترز دست کلیم، جس کے ہاتھ میں وقت ہے، اس کے ہاتھ میں جس میں یہ وقت کی تلوار ہے، وہ خوف اور امید سے وہ بالا تر ہو جاتا ہے وہ، اور اس کا جو ہاتھ ہے وہ حضرت موسیٰ کے ہاتھ سے بھی زیادہ سفید ہے. یہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ حضرت موسیٰ کو 2 معجزات جو تھے عطا ہوئے تھے، ایک عصا کا اور دوسرا ہاتھ، وہ اپنے اس کو آستین میں ڈال کے باہر نکالتے تھے تو وہ شائن کرتا تھا. وہ دست او بیضا ترز دست کلیم، یہ اس سینس میں نے آپ اسے دیکھیں کہ وہ پیغمبر کا جو رتبہ ہے وہ تو سپرسیڈ وہ نہیں ہو سکتا. یہ اس کی آپ سمجھیں کہ اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے یہ جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں اسے. سنگ از یک ضربت او تر شود بہر از محرومی نم بر شود، یعنی کہ پتھر جو ہے اس کی ضربت سے وہ پانی بن جاتا ہے. یہ بھی حضرت موسیٰ کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے ان کی 12 ٹرائبس تھیں، اور ان کے لیے جب پانی کا مسئلہ بنا تو انہوں نے اپنا عصا مارا تو 12 چشمے وہاں سے پھوٹے، اور ہر ان کی جو قبیلہ تھا وہ اپنے اس چشمے کے ساتھ اس نے اپنی آبادی کو وہاں پہ وہ بنایا اسے. اور دوسرا یہ جو اشارہ ہے وہ دریائے اس ریڈ سی کا جو ہے اس کو پھاڑنے کی طرف ہے کہ بحر سمندر جو ہے ایسے لوگوں کی قوت سے وہ خشکی بن جاتا ہے. تو یہ بھی حضرت موسیٰ کا وہ دریائے اس کو بحر کیا ہے، بحر احمر سرخ کو کہتے ہیں نا، ریڈ سی. تو وہ کہتے ہیں کہ در کف موسیٰ ہمین شمشیر بود، کہ حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں بھی یہی تلوار تھی، وقت کی تلوار تھی ان کے ہاتھ میں. کار او بالا تر از تدبیر بود، کہ ان کا جو کام تھا، ان کے جو یہ کارنامے تھے وہ تدبیر سے بلند تر تھے. یعنی کہ تدبیر کے ذریعے یہ چیز ممکن نہیں تھی، یہ ایسے ہی طریقے سے ممکن تھی جس طرح یہ دیکھیں نا، اس کے یہ جو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ شخصیت جو ایسی ہوگی وہ خدا کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں، اور خدا کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے وہ اب آ کے آپ وہ دیکھیں گے، وہ اس میں عشق کا کانسیپٹ آ جاتا ہے، خودی کا علامہ کا کانسیپٹ آتا ہے. تو ان کے پاس ایسی اللہ تعالیٰ ان کو پھر وہ قوت عطا کرتا ہے ان کو. تو سینہ یہ دریائے احمر چاک کرد، یہ دریا فارسی کے اندر دریا سمندر کو کہتے ہیں، تو انہوں نے اس کا دریائے احمر کا جو ہے وہ سینہ چاک کیا. کلزمی را خشک بسلے خاک کر، اور ایک کلزم سمندر کو، اوشن کو جو ہے انہوں نے خاک کی طرح اس کو خشک کر دیا. اس کو ان کی ساری ان کی وہ قبیلہ ان کا نکل کے جاتے ہیں وہاں سے. پھر وہ کہتے ہیں کہ پنجہ حیدر کے خیبر گیر بود، کہ حضرت علی کا جو پنجہ تھا جس نے خیبر کے قلعے کو فتح کیا تھا، اس کو پکڑ لیا تھا، اس کے دروازے کو پکڑ کے اکھیڑ دیا تھا. قوت او از ہمین شمشیر بود، تو ان کے پاس بھی جو یہ قوت تھی وہ یہی تھی کہ وہ وقت کی تلوار ان کے ہاتھ میں تھی. یہ کانسیپٹ شاید آپ کو عجیب سا لگ رہا ہوگا، لیکن یہ لیکچر جب تک آپ وہ پچھلے نہیں سنیں گے تو آپ کو یہ چیز شاید اتنی وہ نہ ہو سکے. میں یہ بالکل ہی بائی دا وے سرسری قسم کے ترجمہ کر رہا ہوں، کیونکہ یہ بہت لمبے لیکچرز ہوتے جا رہے ہیں، تو میرے خیال میں سننے والے بھی وہ کانوں کو ہاتھ لگا دیں سوائے تمہارے. سو گردش گردون گردان دیدنی است، انقلاب روز و شب فہمیدنی است. گردش گردون، اس کائنات میں جو گردش کا سلسلہ چل رہا ہے، ایوری تھنگ از روٹیٹنگ اراؤنڈ سم تھنگ وچ از مور پاورفل دین اٹ سیلف. یعنی کہ سورج کے گرد دنیا گھوم رہی ہے، اور کیونکہ سورج زیادہ مضبوط ہے
زیادہ بڑا ہے، زیادہ طاقت رکھتا ہے۔ پھر اس کے بعد دنیا کے گرد جو ہے وہ چاند گھوم رہے ہیں، کیونکہ چاند جو ہے وہ دنیا سے کمزور ہے، سو وہ دنیا کے گرد گھوم رہا ہے۔ اور اس طریقے سے سلسلہ چلتا ہے کہ یہ پھر آپ گیلیکسیز کی طرف آ جاتے ہیں، جس طرح ہماری ملکی وے گیلیکسی ہے اور یہ بھی گھوم رہی ہے، سورج بھی ہے، وہ ساکت نہیں ہے، وہ بھی ایک سولر سسٹم بھی گھوم رہا ہے۔ اینڈ یہ جو ہے اس کے جو ہمارے نیکسٹ گلیکسی ہمارے ساتھ، میرے خیال میں وہ اینڈرومیڈا اس کو کہتے ہیں شاید، وہ ہمارے سے بہت بڑی ہے، وہ ملکی وے سے بھی بہت بڑی ہے وہ۔ تو وہ جب بھی کوئی بلینز آف ایئرز کے بعد یہ آپس میں یہ ٹکرائیں گی یہ گلیکسیز، اور پھر نئی کریشن جو ہوگی پیدا ہوگی اور پرانی جو ہے وہ ختم ہوگی۔ وہ کہ پتہ نہیں کیا سما ہوگا جب وہ پوری گیلیکسیز جو ہے وہ ٹکرا رہی ہوں گی۔ وہ ہم کمپریہینڈ ہی نہیں کر سکتے، چاہے ہم جتنے مرضی ہم وہ کہیں جی بلین ایٹم بمز کا دھماکہ جو ہے وہ ہوگا، لیکن وہ بھی نہیں، اس سے کم ہی ہوگا وہ چیز ہوگا سلسلہ اس کا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تم گردش روزگار دیکھتے ہو، اس میں صرف میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کو سیریل ٹائم کہتے ہیں۔ جو ٹائم کو ہم میجر کرتے ہیں سورج کے گرد گھوم کے، جس کو دن اور رات کے ذریعے ہم اس کو گھنٹہ، سیکنڈ اور دن، ہفتہ، ماہ، سال، اور وہ اس طرح ہم ٹائم کو میجر کرتے ہیں۔ اور انقلاب روز و شب فہمیدی، اس کو ہم وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک روز، دن اور رات کا ایک انقلاب ہے، یعنی کہ سلسلہ چلتا جاتا ہے۔ یہ اسی طرح ہی ہے، اس میں ایک طریقے سے آپ وہ دیکھیں تو ایک مونوٹنی ہے اس کے اندر۔ تو اس ٹائم کو جس کو ہم میجر کرتے ہیں کہ اب اتنے بجے ہیں، یہ دن ہے، یہ سال ہے، وہ آپ وہ سمجھیں کہ اس کو سیریل ٹائم کہتے ہیں، یا زمان تسلسل، جس کے اندر تسلسل سیریل کو کہتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اے اسیر دوش و فردہ در نگر، در دل خود عالم دیگر نگر، کہ اے تم جو کہ قید ہو آج اور کل کے درمیان، اپنے اندر ذرا نگاہ ڈالو اور اپنے دل کے اندر ایک اور دنیا جو ہے اس کو تم وہ دیکھو، وہ موجود ہے وہاں پر۔ اور وہ آپ وہ کیوں نہیں دیکھ سکتے کہ در گلے خود تخم ظلمت کاشتی، کیونکہ تم نے اپنے مٹی میں، اپنے وجود کے اندر خود ڈارکنس کا ایک بیج بو دیا ہے، اندھیرے کا تم نے اپنا اندر وہ بیج بویا ہوا ہے۔ وقت را مثل خطی پنداشتی، اور تم نے وقت کو ایک ایسا ایک لکیر سمجھ رکھ لیا ہے اس کو، جو کہ ایک سیدھی لکیر ہے جو کہ چلتی چلی جا رہی ہے۔ جب آپ ٹائم کو اس طرح سمجھیں گے کہ ایک کھنچی کھچائی لکیر ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو بھی عمل ہے، آپ کا جو سوچ ہے، وہ یہی ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ آپ کے لیے مقرر کر دی گئی ہے۔ یعنی کہ آپ کے ساتھ کوئی اچھائی ہو رہی ہے، کوئی برائی ہو رہی ہے، تو آپ وہ اس لکیر کے اوپر موجود ہے ڈیفرنٹ وقفوں کے بعد، اور آپ اس میں سے صرف چلتے جا رہے ہیں، اور آپ اپنی ایفرٹ سے جو بھی کرنا چاہتے ہیں وہ ممکن نہیں ہے۔ تو آپ اپنے لیے ایک وہ قسمت کا کانسیپٹ اپنے اوپر آپ وہ طاری کر لیتے ہیں، یعنی کہ آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں جو بھی آپ کے ساتھ اچھا ہوا، برا ہوا، اینڈ اس میں آپ کی ایفرٹ، آپ کی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر آپ ایک طریقے سے ایک غلامانہ ذہنیت آپ کے اندر جو ہے وہ جنم لیتی ہے۔ تو بعض با پیمانہ یہ لیل و نہار، یہ دن اور رات، لیل رات کو کہتے ہیں، نہار دن کو، فکر تو پیمو طول روزگار، تو تمہاری جو فکر ہے، تمہاری جو سوچ ہے، وہ دنوں کو اس طریقے سے ان کی لمبائیوں کو اور اس کی وہ کیا ہوتی ہے، لمبائی اور
چوڑائی ان کو مطلب کہ وہ میجر کرتی ہے اس طریقے سے. تو ساختی ان رشتے را زنار دوش گشتائی مثل بتان باطل فروش، یعنی کہ تم نے ٹائم کو اس طریقے سے اپنے گرد ایک زنار زنار ایک یہ دھاگا ہوتا ہے، یہ ایک ڈوری ہوتی ہے جو برہمن اپنے گرد پہنتے ہیں، اور وہ ان کی مذہب کی ایک نشانی ہوتی ہے، ان کی ہندو ہونے کی یا واٹ ایور جو بھی ان کی ایک مذہبی چیز کی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے اس طرح ایک اپنے لیے ایک بت بنا لیا تم نے وقت کو. اب یہ بت بھی کئی قسم کے ہوتے ہیں. کچھ بت ہوتے ہیں جو کہ ظاہری ہوتے ہیں، مثلاً ہمارے حکمران ہمارے لیے بت ہیں. کسی آپ ایک ایسے عالم دین کے پیچھے آپ لگ جائیں تو اس کو بھی آپ بت بنا سکتے ہیں. آپ مطلب کہ آپ وہی بات جو وہ کہہ رہا ہے آپ نے اسی کو حق ماننا ہے، اس کو آپ اس کے علاوہ پیپل ان پاور، افسران، وٹ ایور، مطلب کہ مالدار لوگ، یہ چیزیں ظاہری بت ہیں. لیکن آپ کے ذہنی بت بھی ہیں. تو دس از سم تھنگ جو کہ آپ کے ذہن کا بت ہے، اور وہ توڑنا زیادہ مشکل ہوتا ہے بنسبت بت جو کہ آپ ظاہر میں دیکھتے ہیں اسے. صحیح، جتنے بھی ایک بت ہیں اگر ہمارے ذہن میں ہیں یا جو باہر ہیں جن کے آپ نے نام لیے، تو پھر اگر ہم بنا رہے ہیں تو اس کا مطلب پھر ہم توحید کا بنا ہوئے. ہاں بالکل. تو یہ بت جو ہیں، السلام علیکم، یہ بت ٹوٹتے ہی تب ہیں جب آپ کا ایمان توحید کے اوپر پختہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے آپ کو یہ بت توڑنے کا. اور یہ بت جو بنتا ہے وہ ہمارے خوف کی وجہ سے بنتا ہے. یہ آپ نے وہ جو شروع میں جو خودی کے لیکچرز میں اس میں وہ دیکھا ہوگا کہ ہمیں اپنی جان کا خوف ہے، اپنے مال کا خوف ہے، اپنے عہدے کا خوف ہے، اپنا نوکری کا خوف ہے. تو اس وجہ سے ہم وہ خدا سے نہیں ڈرتے، اور ہم اپنا خوف جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیتے ہیں ان لوگوں کی طرف جو ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں. اور پھر ان سے جب ہم دبتے ہیں تو پھر ہماری وہ ایک غلامانہ ذہنیت جو ہے بنتی ہے. اینڈ یہ آپ کو عمران جو بار بار آپ کو کہتا ہے کہ یہ خوف اپنے اندر سے ختم کریں، تو اس نے یہ اقبال کو پڑھا ہوا ہے. اس نے اقبال کا کانسیپٹ توحید کا اس کو پوری طرح اس کو سمجھ نہیں ہے ویسے، لیکن اس نے اس جسٹ کو پکڑ لی. کیونکہ علامہ کہتے ہیں کہ آپ کے اندر جو بھی شرک پیدا ہوتا ہے اور اس کی صرف ایک بنیاد ہے اور وہ خوف ہے. یہ کرپشن ہم کرتے ہیں تو خوف ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کل کو پیسے ہوں گے یا نہیں ہوں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کے اوپر وہ اللہ تعالیٰ پہ جو ایمان ہے وہ آپ کا کمزور پڑ گیا. اینڈ یور فیتھ ان یور سیلف آلسو. سو fear is something which always makes you weak and enslaves you. کیمیا بودی وہ مثل گل شدی، سر حق زائیدی وہ باطل شدی. مطلب کیمیا وہ سائنس ہوتی ہے جو کہ بیس میٹل کو وہ کہتے ہیں کہ وہ اس کو سونے بنا دیتی ہے. یعنی کہ تمہارے اندر تو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت جو تھی وہ رکھی تھی وہ، اور اب تمہاری حیثیت وہ ہے کہ تم ایک مٹی کی طرح خود بن گئے ہو تم. اور سر حق زائدی میں یعنی کہ تم کو تو خدا نے اپنے ایک بھیتوں میں سے بھیت جو ہے وہ ایک وہ جو ہے پیدا کیا تھا، اور اب تم جو ہے وہ ایک وہ باطل بن گئے تم سے. یعنی کہ تم حق کی طرف اب نہیں کھڑے، اب تم باطل کی طرف. تم اب وہ پوچھتے ہیں کہ مسلم ہی، کہ کیا تم مسلمان ہو؟ آزاد ان زنار باش، یہ جو تم نے وقت کو اپنا ایک اوپر ایک بت اس کو بنایا ہوا ہے، وہ اس کو توڑو اسے. شم بزم ملت احرار باش، اور جو ہے نا ملت احرار، آزاد ملتوں کو روشنی پہنچانے والی شمع تم کو بننا چاہیے. اب یہ مسلمانوں کو ہی کہہ رہے ہیں نا، ان کی قوم کو کہہ رہے ہیں. تو کہ از اصل زمان آگاہ نہیں، کیونکہ تم زمان وقت کے اصل مفہوم سے تم آگاہ نہیں ہو. از حیات جاویدان آگاہ نہیں، اس لیے تم
ایٹرنل لائف کو کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے اسی سے تم جو ہے آگاہ نہیں ہو۔ اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اب یہ ایک ایک شعر اگر میں آپ کو پڑھانے بیٹھ جاؤں تو بہت ہی لمبا سلسلہ ہو جائے گا، لیکن علامہ کہہ رہے ہیں کہ اگر علامہ کے نزدیک حیات جاوداں جس کو ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ جی ہم بس مر گئے تو ہمیں بعد میں ایٹرنل زندگی مل جانی ہے، تو علامہ کے کانسیپٹ میں اس طرح نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حیات جاوداں اگر آپ کو حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو اس زندگی کے اندر ایفرٹ کرنی پڑے گی۔ اگر آپ نے ایفرٹ نہ کی تو پھر ضروری نہیں ہے کہ آپ کو حیات جاوداں پھر کس بات پہ ملے گی۔ اینی وے یہ ایک ان کا یہ جو نقطہ ہے، اس سے آپ کے یہ جو عالمان دین ہیں وہ اس سے علامہ سے وہ بہت کرٹیسائز کرتے ہیں ان کو، لیکن علامہ کا وہ یہی ہے کیونکہ ان کی جو یہ سارا حیات جاوداں کا سلسلہ منسلک ہے آپ کی خودی کی مضبوطی کے اوپر۔ یہ ٹائم بھی آپ کو ریئلائز کرواتا ہے کہ آپ کی خودی کتنی مضبوط ہے۔ وہ جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ یہی ہے مقصد آئینہ روزگار کہ تیری خودی تجھ پہ ہو آشکار، کہ یہ جو زمانہ جس میں تم رہ رہے ہو اور اس میں زمانے کے اندر مختلف ایونٹ سے اور مسائل سے اور دو چار جو تم ہوتے جاتے ہو، اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ آپ کی اپنی خودی آپ کے اوپر آشکار ہو کہ آپ کھڑے کہاں پہ ہیں، آپ کتنے مضبوط انسان ہیں ان مسائل سے مصائب سے، اور آپ میں سٹرگلنگ کی کیپیسٹی کتنی ہے۔ سو اس کو آپ اس طریقے سے دیکھیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ تا کجا در روز شب باشی اسیر، رمز وقت از لی مع اللہ یادگیر، کہ کب تک تم اسی وقت کے اندر اس کو ایک بت بنا کے اسی سے باہر ہی نہیں نکلو۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے جانور ہیں وہ وقت کے پابند ہیں، یا ہم ان کی لائف دیکھیں نا جانوروں کی کیا ہے، صبح ہوتے ہی انہوں نے اپنا دانہ کا تلاش کرنا ہے، شام کو ہوتے ہی انہوں نے اپنے گھونسلے میں گھس جانا ہے۔ ایوری ڈے سنس ون ایور جب سے بھی یہ بنے ہیں ان کا یہی کام ہے ان کا، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر وہ میٹ کرتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں اور وہ مر جاتے ہیں۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ اس زمانے کے اندر ہی اپنی اس طریقے سے زندگی گزار دینا تو وہ پھر ایک جانور جیسی زندگی گزارنے کے مترادف ہے، اور ہم ایک طریقے سے گزار رہے ہوتے ہیں اپنے ارد گرد۔ دیکھیں ہمارے بہت سے جو ہیں وہ مطلب وہ کریٹیوٹی ان کے اندر نہیں ہے، ایز اے نیشن ہمارے اندر، ایز اے مسلم پیپل ہمارے اندر کریٹیوٹی نہیں ہے، جو کہ مسلمانوں کے اندر بہت کم ابھی دیکھنے میں آتی ہے۔ ساری دنیا میں آپ کے سامنے ہے، اگر اتنے مطلب کہ ہم کریٹیو ہوتے تو پھر ہم ویسٹرن پاورز کے آگے کیوں دبتے، ان سے دبتے چلے آ رہے ہیں نا۔ فلسطین کے حق میں ایک ملک آپ کا جو ہے وہ بولنے والا نہیں ہے، سمیت پاکستان کے ایک ملک بھی آپ کا جو ہے، اور وہ عرب جو بھی کر رہے ہیں اس وقت، جو بھی وہ ان کے کوئی آ کے نمائندے کہیں، یا ہمارے بھی نمائندہ جس طرح آ کے اس نے آ کے جی ایک بس وہ سرسری سی ستی سی ایک تقریر کر دی اس کے، اینڈ لیکن کوئی عملی قدم اٹھانے سے سب قاصر ہیں، اور بلکہ سپورٹ کر رہے ہیں وہ اسرائیل کی جو بلاکیڈ ہوا ہے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں گراؤنڈز کے تھرو۔ اور یہ تو آج وہ کسی نے لکھا ہوا ہے، بہرحال اس نے لکھا کہ پاکستان نے اپنی شپس بھیجی ہیں ریڈ سی میں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اسرائیل کو۔ ایک حسین بھی نہیں گیسوئے دجلہ و فرات۔ تو یہ لی ما اللہ سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ حدیث ہے رسول اللہ کی
کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک وہ وقت جو ہے وہ میسر ہوتا ہے جس میں نہ کوئی فرشتہ دخل انداز ہو سکتا ہے، نہ کوئی اور نبی بھی نہیں آ سکتا اس کے اندر. تو یہ لی ملا کا از دا ٹائم جس کو آپ وہ کہہ سکتے ہیں زمان خالص. دو قسم کے ٹائم ہیں، سیریل ٹائم جس طرح میں نے آپ کو بتایا، اور ایک کانسیپٹ ہے اس کا ریئل ٹائم کا، ڈیوریشنل ٹائم کا. تو یہ والا اس وقت آپ کو یہ اس کا تجربہ جو ہے وہ حاصل ہو سکتا ہے. ایک تو آبویسلی ایک ہائیسٹ لیول کا تجربہ ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ ان کو یہ ساتھ یہ جو ہے رونما ہوا. سو اینو آن پیداست از رفتار وقت، زندگی سر ایست از اسرار وقت. کہ یہ کچھ یہ وہ سارا کچھ جو پیدا ہوتا ہے وہ وقت کی رفتار سے پیدا ہوتا ہے. کہ ٹائم میں ہی سارا کچھ پیدا ہوتا ہے. ہم بھی ٹائم میں پیدا ہوئے ہیں، بلکہ ہم جس وقت ہم پیدا ہوتے ہیں یا ہماری اندر انسان کے اندر وہ زندگی وہ پیدا ہوتی ہے ماں کے پیٹ کے اندر، تو اسی وقت سے ہمارا یعنی کہ وہ ٹائم شروع ہوتا ہے. تو اف یو ڈونٹ ایگزسٹ تو ہمارا وہ ٹائم بھی نہیں ہوگا اس لحاظ سے. سو وہ کہتے ہیں کہ زندگی جو ہے وہ بھی وقت کے بھیدوں میں سے ایک وہ بھید ہے. وہ آگے آتا ہے وہ کہ اینو اصل وقت از گردش خورشید نیز. وہ کہتے ہیں کہ جو وقت کی اصل ہے وہ اس کو آپ اس طرح میجر نہیں کر سکتے، اس کو اس کی وجہ سے نہیں ہے کہ اب ہم تو میجر کر رہے ہیں نا کیونکہ ہم سورج کے گرد گھومتے ہیں. اب مثلاً اسی زمانے میں آپ وہ دیکھیں کہ وہ لائٹ ایئر کا جو کانسیپٹ ہے کہ وہ جو لائٹ کی جو سپیڈ ہے اس سے آپ بھی اب وہ لائٹ ایئر آپ وہ بنا لیتے ہیں اس سے، یا بنائے ہوئے ہیں آپ نے. بٹ اگین دیٹ از سم تھنگ جو کہ آپ کو فرام سم تھنگ میٹیریل آپ اس کو اس کانسیپٹ کو آپ وہ ڈیولپ کر رہے ہیں اس سے. سو یہ والا جو وقت جس کو ڈیوریشنل ٹائم یا ریئل ٹائم یا زمان خالص کہتے ہیں، وہ از سم تھنگ، وہ ٹائم جو ہے وہ اس سے مبرہ ہے. یعنی کہ یہ سارے ٹائم جتنے بھی ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے وہ بنائیں گے، وہ ٹائم ان سب کے اوپر وہی حاوی ہوگا. اور یہ تجربہ یہ لیم اللہ کا کہ خدا کے ساتھ ایک ایسا ٹائم، یا اس میں اس ٹائم کے ساتھ کریٹیوٹی کا لنک بھی ہے علامہ کا. وہ جو ان کا کانسیپٹ ہے کہ شاہین کا ایک صفت ہے سولیٹیوڈ، کہ وہ اکیلا تنہائی پسند ہے. وہ تو وہ تنہائی کے اندر ہی آپ کے اندر وہ کریٹیو ایلیمنٹ تب پیدا ہوتا ہے جب آپ گہری سوچ میں جاتے ہیں. تو جب آپ گہری سوچ میں جاتے ہیں تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ والا جو آپ کا کانسیپٹ آف ٹائم ہے، اٹ از ہیلڈ ان ٹو ابینس، وہ دبتا ہے. تو آپ کا رابطہ جو ہے وہ زمان خالص سے بنتا ہے. اور زمان خالص میں جب آپ کے وہ کریٹیو آئیڈیا آپ کے ذہن میں آتا ہے، اینڈ then when you come back into your conscious every day روزمرہ کے اس ٹائم سپین کے اندر، تو you realize کہ یہ ٹائم کتنا زیادہ گزر گیا ہے، اور آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ ابھی تو ایک ہی لمحے میں نے یہ سارا وہ کیا. تو یہ آپ اس کو اس طریقے سے ایکسپیرینس وہ کر سکتے ہیں، اور ہر کوئی کرتا ہے، لیکن اس کو گریسپ کس طرح کرنا ہے وہ ایک ڈیفرنٹ وہ میٹر ہے. وہ سو وہ کہتے ہیں کہ اصل وقت از گردش خورشید نیست، کہ اصل وقت جو ہے وہ اس کے سورج کے گرد گھومنے سے نہیں ہے. جو وقت وہ از لائک ایٹرنل، لیکن سورج جو ہے وہ ایٹرنل نہیں ہے. لیکن اب کل کو سورج ختم ہو جائے گا تو پھر کیا کریں گے آپ؟ پھر کس طرح ٹائم کو میجر کریں گے؟ where does time go then? How will you measure time if there is no sun? So عیش و غم و عشور و ہم عید است وقت، سر تاب ماہ و خورشید است وقت. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ زندگی
کے اندر وہ ٹائم سے ہی یہ چیزیں آتی ہیں آپ کے ساتھ، وہ خوشی بھی، غم بھی، اور یہ عاشور اور عید، یہ مطلب اچھے برے وقت کے اندر یہ سب چیزیں آتی رہتی ہیں۔ اب یہ پتہ نہیں کہ سرتاب ماہ و خورشید است وقت را مثل مکان گستردائی امتیاز دوش و فردہ کردائی، تم نے جو ہے وہ وقت کو ایک سپیس کی طرح اس کو امیجن کر لیا، اسے وہ اس طرح وہ امیجن نہیں ہوتا، اور تم نے اس کے اندر جو ہے وہ تمیز کر دیا ہے اس کے اندر کہ آج اور کل کی۔ یہ کیا تھا وہ شعر یار ان کا، خواجہ میر درد کا، کہ وہ ایک میں نے پڑھا بھی تھا اس کو، لے کر ازل سے ابد تک ایک آن ہے، ہاں کرتے تو ماہ حساب نہ ہو ماہ حسان، سمجھا؟ سالوں ماہ، ہاں کیا ہے پہلا مصرع؟ لے کر ازل سے ابد تک ایک آن ہے، کرتے زمان حساب نہ ہو سالوں ماہ کا۔ تو ازل جس کو ہم وہ کہتے ہیں، ازل وہ وقت ہے جو کہ کریشن سے ایک لمحہ پہلے تھا، تو اس کو اس لیے ازل کہتے ہیں، یعنی کہ دا بگننگ ان ایٹرنٹی، اور ازل ابد از دی اینڈ ان ایٹرنٹی۔ وہ کہہ رہے ہیں، یہ خواجہ میر درد یہ بہت بڑے صوفی شاعر تھے، اور میرے خیال میں اردو میں واحد شاعر ہیں جنہوں نے تصوف انہوں نے ایکسپریس کیا ہوا ہے اس کو اردو پوئٹری کے اندر۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا کا سارا ازل اور ابد، یہ پوری ایٹرنٹی جو ہے یہ ایک لمحہ ہے، یہ ہم نے اپنی وجہ سے اس کو ہفتوں، دنوں، مہینوں میں اور سالوں میں اس کو بانٹ دیا اسے۔ تیرے شب و روز کی اور حقیقت ہے کیا، ہاں، ایک زمانے کی روز جس میں نہ دن ہے نہ رات۔ تو اس طریقے سے اس کو آپ وہ دیکھیں کہ جس طرح وہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کن فیکون، کہ ہو جا، یا میں نے ساری کائنات کو آنکھ کے پلک کے جھپٹنے کے اندر میں نے بنا دیا۔ تو پھر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ میں نے یہ 6 یا 7 دن میں 7 ایام کے اندر ساری کائنات کو، اب وہ اس طرح آپ وہ دیکھیں تو ایک کانٹرڈکشن ہے بیچ میں، وہ کہہ رہا ہے میں نے ایک سپلٹ سیکنڈ میں بنا دیا، پھر وہ کہہ رہا ہے کہ اتنے دن میں نے لگا دیے۔ تو وہ علامہ ان دونوں آیتوں کو وہ آپ کو وہ بتاتے ہیں ان آیتوں کے ذریعے کہ جو پہلی وہ پلک جھپکنے والی آیت ہے وہ ریئل ٹائم کی وہ بات کر رہے ہیں، جہاں پہ ساری کریٹیوٹی ہوتی ہے۔ دیٹ از وائی ریئل ٹائم از امپورٹنٹ، ٹو ریئلائز ریئل ٹائم، ٹو گیٹ ان ٹچ ود ریئل ٹائم، کہ آپ کی ساری کریٹیوٹی جو ہے وہ اسی ٹائم کے اندر نکلتی ہے آ کے، لیکن اس کا اظہار جو ہے وہ سیریل ٹائم میں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو بھی اپنی کریٹیوٹی کرتا ہے اس کا اظہار سیریل ٹائم میں ہی ہوتا ہے، کیونکہ ہم اس ٹائم کو باہر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں اس کی اس کو ہم وہ لینتھ کے اندر اس کو میجر کرتے ہیں، لائف سپین کے اندر اس کو دیکھتے ہیں اسے۔ تو یہ دونوں ٹائمز جو ہیں یہ آپ کو قرآن کے اندر اس کی بنیاد جو ہے وہ ملتی ہے۔ وہ کہتے ہیں ای چوبو رم کر دے از بستان خیش، ساختی از دست خود زندان خیش، وقت ما کو اول و آخر نہ دید، از خیابان ضمیر ما دمید، کہ تو نے اپنی باغ کو، یعنی کہ تو نے اپنی زندگی جو ہے وہ خود ہی اس کو ایک قید خانہ بنا رہے ہیں، یعنی کہ تم اپنے وقت کی حقیقت سے تم آشنا نہیں ہو، اس لیے تم نے اپنے ایگزسٹنس کو ہی ایک وہ بیکار ان کریٹیو جو ہے وہ بنا کے رکھا ہو۔ اصل میں ہمارا وقت جو ہے اس کا کوئی نہ انجام ہے نہ آغاز ہے، جس طرح وہ بات کر رہے تھے کہ ایک لمحہ ہے تا ازل تا ابد، ہاں ایک آن ہے، آن لمحے کو کہتے ہیں۔ سو وہ جو ہمارا اصل وقت وہ ہے جس کا نہ آغاز ہے اور انجام جو ہے وہ نہیں دیکھا، اور وہ ہمارے ضمیر کے اندر سے وہ پھوٹتا ہے۔ یہ بڑا مشکل ہے اس کو سمجھنا، سچ اس کو آپ ایکسپیرئنس تو وہ کر سکتے ہیں ایٹ ویری ایک بیسک سطح کے اوپر، جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے،
یہ چیز میڈیٹیشن سے بھی ہو سکتی ہے، اس کو ایکسپیرئنس کیا جا سکتا ہے. اور دوسرا وین یو آر انٹو اے ڈیپ تھاٹ کے پروسیس میں آپ وہ گزر رہے ہوں اینڈ یو لوز ٹریک آف دا ٹائم آف وچ یو رنز اراؤنڈ یور، آپ کی جو گھڑی آپ کو بتاتی ہے. سو مقصد ان کا کہنے کا یہ ہے کہ انسان جب اپنی خودی سے آگاہ ہوتا ہے تو وہ اپنی مخفی چھپی ہوئی ہڈن جو اس کی پوٹینشیل ہے اس کو وہ دنیا میں اس کا اظہار کر کے تو وہ اس کو ایک انقلاب لا سکتا ہے، اس کو تبدیل کر سکتا ہے اس سے. اس کا مقصد یہ کہنے کا یہ کہ آپ کے ذہن میں کوئی آئیڈیا جس کو بتاتا ہے وہ اس طرح اسپلٹ سیکنڈ میں ہی آتا ہے وہ، اینڈ اس کی امپلیمنٹیشن جو کرنا ہے آپ نے اس میں آپ کو ٹائم لگتا ہے. یعنی کہ وہ آپ وہ سمجھیں کہ وہ آئیڈیا آپ کو اس وقت آیا ہے جب آپ کا دماغ اس ریئل ٹائم کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے، اور جب آپ نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے اور اس آئیڈیا کو امپلیمنٹ کرتے کرتے کہ 10 20 30 سال لگ گئے ہیں یا سال لگتا ہے تو پھر آپ وہ سیریل ٹائم کے اندر اس کو اسی طرح ہی مینیج کرتے ہیں آپ اس کو. اب یہ دوسرا بند ہے، میرے خیال میں ہو جائے گا آج، یہ ویسے یہ دونوں جو ہیں اس پیس کے اوپر ہو جائیں گے انشاءاللہ. دوسرے بند کے اندر وہ آپ کو بیسیکلی آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایک غلام کے اندر اور ایک آزاد شخص کے اندر کیا فرق ہوتا ہے، اور وہ وقت کے ساتھ اس کو ریلیٹ کر رہے ہیں کہ جو آزاد بندہ ہے وہ وقت کے اوپر حاوی ہے، اور جو غلام اور جو جانوروں کی زندگی گزار رہا ہے اس کے اوپر وقت حاوی ہے. تو یہ علامہ کا جو وہ شعر ہے، اچھا سوری یہ دو بیچ میں رہ گئے ہیں اس سے وہ پہلے کہ زندے از عرفان اصلش زندے تر ہستی او از سحر تابندے تر. تو جو اس وقت کی نالج رکھتا ہے، جو اس وقت کو پہچانتا ہے، اس کے اصل کو، وہی اس کی زندگی اور وہ جو ہے وہ تابندہ تر، روشن تر ہو جاتی ہے. اٹ بیکمز مور کریٹیو. اور زندگی از دہر وہ دہر از زندگی است، کہ زندگی وقت سے ہے اور وقت زندگی سے. لا تسب الدہر فرمان نبی است. یہ حدیث ہے جس کا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے ارشاد ہے کہ زمانے کو برا مت کہو. یہ حدیث قدسی کے اوپر یہ بیسڈ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی زمانہ ہے. یہ اس لیے کیونکہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے یہ ہی کریٹیو ایک ایسپیکٹ میں آپ اس کو آپ وہ دیکھیں تو جس طرح اس کی ایک ساری 99 صفات ہیں، یہ بھی ایک اس کی صفت ہے. اس شعر میں وقت یا دہر کی اہمیت اور وقت اور عظمت جو ہے وہ بتائی گئی ہے. دہر سے مراد خدا تعالیٰ کی حرکت ارادی یا ارادہ ہے. دہر گویا اس خالق حقیقی کی خلاقی کے تسلسل کا نام زمانہ ہے. یہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ٹائم ہے، یہ یہاں پر جو بیان کر رہے ہیں اس کو، وہ اس سے آپ کو وہ اہمیت بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو کریٹیوٹی ہے وہ اسی ٹائم سپین میں ہوتی ہے. یعنی کہ کن فیکون وہ اسی وقت میں کہتا ہے وہ، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ادھر ہوتی ہے آ کے، جس کو آپ کریشن کو آپ وہ کہتے ہیں جی یونیورس کی کریشن جو ہے وہ 32 بلین سال پہلے ہوئی ہے، جو کو ہم کمپریہینڈ بھی نہیں کر سکتے اس فگر کو. تو مقصد کہنے کا ہے کہ وہ کن فیکون جو کہا گیا ہے اس کی آپ سوچیں کہ اس کی ریولیشن جو ہے وہ 32 بلین لائٹ ایئرز آپ کو اپنا یہ جو ہے وہ سال لگیں آپ کو، اور وہ ابھی بھی جو ہے وہ کہ دما دم آ رہی ہے صدائے کن فیکون. وہ خدا کی کریشن رک نہیں رہی، وہ ہوتی چلی جا رہی ہے. سو یہ علامہ کو وہ جو شعر ہے کہ
اب اگلا جو بند ہے اس میں آپ وہ رکھیں اس کو مد نظر کہ مہر و ماہ و انجم کا محاسب ہے قلندر، ایام کا مرکب نہیں راکب ہے قلندر، یعنی کہ قلندر مرد حر، مرد کامل، یا ایسا جس نے اپنی خودی کے اوپر پوری دسترس حاصل کر لی ہو، کاملیت اس میں کمال حاصل کر لیا، تو وہ بندہ جو ہے وہ ٹائم کو رائڈ کرتا ہے، وہ ٹائم کا رائڈر ہوتا ہے۔ یہ ساری کریشن جو ہے وہ اس کو تسخیر کرنے کی صلاحیت اس کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے نا کہ سارے کائنات میں نے آپ کے تابع کر دی ہے، تو اب آپ کا کام ہے کہ آپ نے اس کی تسخیر کس طرح کرنی ہے۔ سو علامہ کا یہ پیٹ کانسیپٹ ہے تسخیر کائنات کا۔ سو وہ ایسا جو شخص ہے وہ ایام یعنی وقت کا، زمانے کا کوئی رائڈ یا کوئی گھوڑا نہیں ہے اس کا، بلکہ وہ زمانے کو رائڈ کرتا ہے۔ وہ جس طرح جو شروع میں آپ نے وہ دیکھا تھا کہ کسی کے ہاتھ میں یہ وقت کی تلوار آ جائے تو پھر وہ کیا کر سکتا ہے، وہ تسخیر کائنات ممکن ہی اس طریقے سے ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ نکتہی میں گویمت روشن چو در چا شناسی امتیاز عبدہر، میں تم کو ایک بالکل ایک ظاہر اور ایک روشن نکتہ میں بیان کرتا ہوں تاکہ تم کو فرق پتہ چل جائے کہ ایک غلام میں اور ایک آزاد کے اندر کیا فرق ہوتا ہے۔ عبد گردد یاوے در لیل و نہار، در دل حر یاوے گردد روزگار، کہ جو غلام ہے وہ تو یاوے گردن یعنی کہ اپنے آپ کو وہ کھو بیٹھتا ہے اپنے آپ کو، یعنی کہ ہی گیٹس لاسٹ ان دا ورلڈ، اس رات اور دن میں، اس ٹائم کے اندر سیریل ٹائم سے وہ باہر نہیں نکل پاتا۔ لیکن در دل حر یاوے گردد روزگار، لیکن ایک آزاد مرد کے دل کے اندر ساری ٹائمز ہی جو ہیں وہ اس کے اندر وہی گم ہو جاتے ہیں۔ یہ بات آپ سمجھ رہے ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے مقصد کہنے کا ایک وہ جس طرح وہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صوفیاء سو جو ہے کوٹ کرتے ہیں کہ میں پوری کائنات میں نہیں سما سکتا لیکن ایک مومن کے دل میں سما سکتا ہوں۔ تو مقصد کہنے کا کہ جس دل میں خدا سما سکتا ہے تو وہاں پھر وہ ٹائم کی کیا حیثیت رہی، وہ تو ایک قطرہ بن گیا، کچھ بھی نہیں اس کی۔ سو عبد از ایامی بافت کا کفن، کہ جو غلام ہے وہ تو وقت اس کا کفن بن جاتا ہے، وہ اس میں سے وہ نہیں نکل سکتا نا، اس میں سے وہ باہر نہیں نکل سکتا اس میں سے۔ روز و شب رامی تند برخیشتن، وہ اسی روز و شب کو اسی سے اپنا، یعنی کہ وہ جانوروں والی زندگی ہوتی ہے، وہ اس میں سے وہ نہیں نکل سکتا۔ کھانا پینا، سونا، جاگنا، تھوڑا انجوائے کر لینا، رو دینا، واٹ ایور، اس جو ڈیلی آپ کی روزمرہ لائف ہے اس میں سے آپ نہیں نکل سکتے، یعنی کہ اس میں سے نکلنے کے لیے یو ہیو ٹو ڈیولپ سم ٹائپ آف کریٹیو ایبلٹی ان یو، ان یور سیلف۔ تو یہ یہاں پر وہ کہتے ہیں اگلے شعر میں کہ مرد حر خود راز گل بر می کند، کہ جو مرد حر ہے وہ اپنے آپ کو مٹی میں سے اپنی، یعنی کہ مٹی کا ہمارا جسم ہے نا، اس میں سے اس کو دوبارہ پیدا کرتا ہے۔ خیش را بر روزگاران می تند، اور اپنے آپ کو وہ زمانے کے سامنے وہ اکڑ جاتا ہے، یعنی کہ زمانے کو، سیریل ٹائم کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے۔ کہ یہ جو ری برتھ کی بات ہوتی ہے کہ اب چون طائر بدام صبح و شام، لذت پرواز دے جانش حرام، یعنی کہ یہ آپ دیکھیں مرد دے حر جو ہے وہ اپنے آپ کو اس مٹی میں سے کس طرح نکالتا ہے۔ اس کے معنی کیا ہیں؟ ایک تو آپ کی برتھ ہوتی ہے جو کہ نیچر کے ذریعے آپ کی ہوتی ہے، ماں کے پیٹ سے آپ کی برتھ ہوتی ہے، تو اس وقت بھی آپ کے کانوں میں آپ کو بیپٹائز کرنے کے لیے آپ کے کان میں اذان دی جاتی ہے،
اللہ اکبر کے الفاظ جو ہیں آپ کے کان کے اندر بولے جاتے ہیں. یہ جس برتھ کا ذکر کر رہے ہیں وہ آپ کی ود یور فل کانشیس مائنڈ، ود یور فل ایک یعنی کہ ڈیولپڈ اسپرٹ آپ کی جو پیدا ہوتی ہے آپ کے اندر ڈیولپ ہوتی ہے وہ برتھ آپ کی جو ہے وہ علامہ اس کی بات کر رہے ہیں کہ وہ پہلی برتھ جو ہے وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن یہ والی برتھ جو ہے وہ آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ نے اپنا از لائک دیٹ، وہ جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ مرد خود را ز گل برمی کے، یعنی کہ وہ اپنے آپ کو جسمانی اس خاکی جسم کے لیول سے اپنے آپ کو اوپر اٹھا کے لے جاتا ہے. وہ بھی ایک برتھ جو ہے وہ دوسری جو کہ آپ خود آپ کے اختیار میں ہوتی ہے، آپ وہ کرتے ہیں، اور اس وقت بھی آپ وہ اللہ اکبر ہی کہتے ہیں. تو پہلا اللہ اکبر تو آپ کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن دوسرا اللہ اکبر آپ کے اختیار میں، اور وہ اللہ اکبر وہ ہے when you become fully conscious، اور یعنی کہ وہ توحید آپ کے اندر جڑ پکڑ گئی ہوئی ہے. سو یہ چیزیں ہیں، اس کو آئی ڈونٹ نو اس کو آپ وہ کس طرح آج کل کے زمانے کے ساتھ کس طرح کو ریلیٹ کریں گے آپ. زمانہ تو بڑا ایک عجیب ہی ہے. یہ تو مطلب کہ میں تو بچوں کو صبح کہہ رہا تھا یہ پتہ نہیں پڑھ کے تم کیا کرو گے، لیکن اگر یہ آپ کی یہ دیکھیں یہ وہ نظریات ہیں، یہ اس طریقے سے اگر آپ کی بچوں کی ایجوکیشن کے اندر یہ چیزیں رکھی جاتی تو آپ کا دماغ ہی اور ہونا تھا، آپ کی صلاحیتیں ہی اور ہونی تھی. آپ نے ایک دبی ہوئی قوم نہیں تھا ہونا. یو وڈ ہیو بین a nation which was alive. اور آپ اپنے زندگی اپنی قوم کے اپنے فیصلے خود کرتے بنسبت کے اب جس طرح ہمارے جو ہیں ہوتے ہیں. اب یہ چیز بھی وہ میرے ذہن میں ہے کہ اس کی پولیٹیکل کونوٹیشنز بھی ہیں اگر وقت کو آپ وہ صحیح طرح نہیں اسے دیکھیں گے، بیکاز چینج آتی ہے زمانے کے اندر. تو چینج جو بھی آپ اس کو میجر کریں گے وہ ٹائم کے تھرو ہی ہو سکتی ہے، ادروائز اس کی کوئی پاسبلٹی نہیں. تو اگر زمانے کے اندر چینج از سم تھنگ وچ از ریئل، کیونکہ ریکگنائز کرتے ہیں سارے دنیا کے فلسفی اور بڑے بڑے انٹلیکچوئل، اور تو چینج از ناٹ کمپریہنسبل اور انڈرسٹینڈیبل وداؤٹ ٹائم. اگر ٹائم آپ کا نظریہ جو ہے وقت کا وہ ایک مردہ قسم کا جو ہے تو پھر آپ وہ سمجھیں کہ آپ بھی فارغ ہی اپنے آپ کو وہ کر لیں گے، اور اپنے بچوں کی بھی آپ وہ پرورش اسی طرح ہی کریں گے. بیٹا بیٹی یہ تو تمہیں اللہ میاں نے تمہاری قسمت میں لکھ دیا ہے، یہ تمہارے ساتھ تو آج تم ذلیل ہو کے باہر سے آئے ہو، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا. اللہ تعالیٰ نے کیوں لکھا تھا؟ اگر اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ یہ نہ کہتا کہ اگر تمہاری کوئی جان لے تو اس کا بدلہ جان ہے. مطلب جتنا تمہارے اوپر کسی نے کوئی زیادتی کی ہے اتنا ہی تمہیں حق پہنچتا ہے کہ تم اس کے مطابق اپنا بدلہ لو. تو پھر وہ کیوں یہ کانسیپٹ جو ہے وہ ہم وہ اپنے نوجوانوں میں بچوں میں ڈالتے ہیں کہ نہیں یہ ہو گیا ہے تو کوئی نہیں ہے تو ہاں کانفلکٹس کو اوائڈ کرنے کے علاوہ بھی آپ ایکسیپٹ کروانا آپ کو. سو جب آپ ایسی چیزیں ایکسیپٹ کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ کے اندر امید ختم ہوتی ہے. تو جب آپ کے اندر امید ختم ہو جائے تو آپ کے اندر اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈیزائر ختم ہو جاتی ہے، اور ڈیزائر ختم ہوئی تو دین یو آر فنشڈ. جتنی ہیں مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے، لائف ہی میننگ لیس ہو جاتی ہے. دوبارہ جی میں یہی کہہ رہا تھا کہ یہ آپ اسرار خودی کے اگر لیکچرز دیکھ لیں وہ ہیں بڑے لمبے اسی قسم کے ہی ہیں. وہ میرا تو اس طرح کا سٹائل نہیں ہے کوئی، وہ کیا ہوتا ہے اس کا وہ پاور پوائنٹ لیکچرز، بیکاز یہ اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ بات کو آپ کمپریہینڈ زیادہ بہتر کر سکتے ہیں. سو اینی وے
کہ اب جو ہے وہ ایک ایسا پرندہ ہے جس کو جو کہ قید ہے صبح و شام کے اندر. اب پھر وہی پرندوں کی بات آ گئی نا, صبح نکلے کھایا پیا, شام کو بچے پیدا کیے, انڈے دیے, مر گئے, اور آگے سلسلہ چلتا ہی جا رہا. ان کا کوئی کام نہیں سوائے اپنا دانہ ڈھونڈنے کے علاوہ کوئی کام نہیں, اور یہ بچے پیدا کرنے کے, انڈے دینے کے. تو لذت پرواز بر جانش حرام, تو وہ جو پرواز کی لذت فار ہائر آئیڈیلز یا اعلیٰ ترین چیز کی حصول کے لیے, وہ ان کے اوپر حرام ہے. یعنی کہ یہ ایسا جو وقت کا غلام ہے, اس کی مثال ایسے پرندے کی طرح ہے جو کہ اس ٹائم بیریئر سے باہر نہیں نکل سکتا, نہ نکلنا چاہتا ہے. سینہ آزادی چابک نفس, طائر ایام را گردد قفس. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تیز سانس لینے والے آزاد کا سینہ وہ زمانے کے پرندے کے لیے ایک پنجرہ بن جاتا ہے, یعنی کہ وہ قید کر لیتا ہے اس کو, زمانے کو, جس سے مراد ہے کہ آزاد اپنے عمل پہم اور کانسٹنٹ اور کنٹینیول سٹرگل سے وہ نئے نئے راستے تلاش کرتا ہے. سو اب ذرا تحصیل حاصل فطرت است, واردات جان او بی ندرت است. جو غلام ہے تو اس میں بیسیکلی جو ہے نا, ایک آزاد اور ایک غلام کے وقت کے تصور کے اندر یہ ساری جو ہے یہ کامنٹری جو آپ یہ جو ہے وہ سن رہے ہیں اس میں, کہ غلام کی فطرت ایک حاصل شدہ چیز کے حصول پر قائم رہتی ہے. جو حاصل ہے اسی کے اوپر جو کچھ میسر ہے وہی بس ٹھیک ہے, اس سے زیادہ. اب یہ بھی دیکھیں نا کہ ایک قناعت کا کانسیپٹ ایک طریقے سے یہ بھی غلط ہے. یہ کہ وہ ٹھیک ہے, وہ قناعت بہت بڑی ایک صفت ہے, لیکن ایسی قناعت جو جس سے آپ کے اندر وہ ترقی کا جذبہ رک جائے, وہ پھر قناعت نہیں آپ کہہ سکتے اس کو. پھر آپ اس کو ایکسیپٹنس آف یور فیٹ اور وہ آپ اسے کہہ سکتے ہیں, یا آپ اس کے اندر اپنی کمزوری کا آپ وہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ذریعہ اس کو بنا رہے ہیں کچھ عمل نہ کرنے کا. تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بالکل ان کے اندر کریٹیوٹی, وہ ندرت, نیاپن ان کے اندر نہیں موجود ہوتا, اینڈ دے آر ڈیوائڈ آف دیٹ. از گران خیزی مقام او ہمان, نالا ہا یہ صبح و شان او ہمان. یہ بھی اسی کا وہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ ذوق عمل سے بیگانہ ہے, اور یہ جوش و ولولے اور یہ کوشش سے جو ہیں یہ ان کو بالکل آری ہیں. دم بدم نو آفرینی کار ہر, لیکن ہر لہجہ نیو کریٹیوٹی یہ آزاد بندوں کا کام ہے. نغمہ پہم تازے ریزد تار ہر, اور وہ نئے نئے نغمے, مقصد کہنے کا یہی ہے اس سے کہ یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی راحت علی خان بن جاتے ہیں, لیکن نغمہ پہم سے مطلب اب اپنی وہ صلاحیتیں جو ہیں وہ ابھر کر ان میں سے کریٹیو لوگوں میں سے باہر آتی ہیں ان سے. یعنی کہ بیسکلی دیز پیپل آر ویری ویری کریٹیو. اب آپ یہ دیکھیں کہ جو کریٹیوٹی ہے نا, یہ آزاد ماحول میں ڈیولپ ہو سکتی ہے. وائی آپ نے سوچا کہ آپ لوگ کریٹیو کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے کہ آپ کا جو ایکڈیمک سسٹم ہے وہ آپ کو آزادی کی ترغیب نہیں دیتا, وہ آپ کو غلامی سکھاتا ہے. اینڈ دیٹ از وائی غلامی کے اندر وہ نہیں, غلام نے تو ہر چیز ایکسیپٹ کر لینی ہے, اس نے تو وہی کہنا ہے جو اس کو کہا جائے گا. تو آپ کی تو اپنی کوئی سے ہی نہیں ہے, یو ہیو نو سے. سو اینی بڈی ہو ہیز نو سے, یا اس کی کوئی چیز میٹر ہی نہیں کرتی, تو اس نے کریٹیوٹی کیا کرنی ہے, اس نے ہو ہی نہیں سکتا وہ کریٹیو. فطرتش زحمت کش تکرار نیست, جادہ یو حلقۂ پرکار نیست. تو یہ جو آزاد مرد حر ہے, اس کی فطرت جو ہے وہ ریپٹیشن کی محنت, وہ مطلب زحمت نہیں, یعنی کہ اس کے نیچے نہیں ہے, یہ ہی از ناٹ ریپیٹیو.
کوئی بھی شخص جو کریٹو ہوگا وہ ریپیٹیٹو نہیں ہو سکتا, وہ میکینیکل نہیں ہو سکتا, وہ زیادہ ہی وہ ہلکا پرکار نیس. تو اس کا جو راستہ ہے وہ اس طرح نہیں ہے کہ جس طرح وہ کمپس کا ایک وہ اوپر وہ کر کے آپ کو گھماتے چلے جائیں تو وہ سرکل میں دوبارہ تکرار کا مطلب ہے ریپیٹ کرتے چلے جانا, وہ اس کا وہ نہیں ہے وہ طریقہ کار جو ہے. اب درا ایام زنجیر است و بست بر لب او حرف تقدیر است و بس, کہ جو غلام ہے وہ کیونکہ زمانے کا وقت کا وہ قیدی ہے, سو اس کے لبوں کے اوپر یا اس کی بات, اس کے عمل اور اس کی جو زندگی کا طریقہ ہے وہ صرف وہ زمانے کی, یعنی کہ اس کے لیے وہ ایک تقدیر, وہ تقدیر کا پابند اس نے اپنے آپ کو بنا لیا کہ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے یہی میری تقدیر ہے, اور وہ ایکسیپٹ کر لیا. اگر آپ کا یہ رویہ زندگی کے اندر ہو جاتا ہے کہ آپ ہر چیز کو ایکسیپٹ کرنا شروع کرتے ہیں, تو پھر دین وائی شوڈ یو میک این ایفرٹ ان لائف. پھر تو تقدیر کے مطابق تو آپ کو گھر بیٹھے آپ کو سارا کچھ ملنا چاہیے. آپ لوگ کیوں نوکریاں کر رہے ہیں, آپ کیوں پڑھ رہی ہیں, آپ کیوں اسٹرگل کر رہے ہیں سارے, وائی؟ بیکاز یو وانٹ ٹو چینج اور برنگ چینج ان یور لائف. سو جب وہ آپ کا وہ چینج کرنے کی صلاحیت آپ کے اندر ختم کر دی جائے ایسی ایجوکیشن سے, ایسے افکار سے, تو پھر آپ خود ریلائز کریں, اس کو لاجیکلی سوچیں ایسے کبھی اس کے اوپر علیحدگی میں بیٹھ کے اکیلے میں تھنک اباؤٹ دیز تھنگس, وائی دیز تھنگس جو ہیں وہ میٹر کرتی ہیں. تو اس کے برگ ہمت ہر با قضا گردد مشیر حادثات از دست او صورت پذیر, کہ جو ایک مرد آزاد کی ہمت ہے اس کے برعکس جو ہے وہ تو قضا کے ساتھ جو ہے وہ اس کی وہ ایک مشیر بن جاتی, یعنی کہ وہ تو ڈیسٹنی کو چینج کر دیتا ہے. حادثات از دست او صورت پذیر, جو ایونٹس ہیں وہ اس کے ہاتھ سے روح پذیر ہوتے ہیں. وہ ایونٹس میں واک نہیں کرتا لائک اے اسٹریٹ لائن کہ اگر کانسیپٹ ہو آپ کا ٹائم کا, وہ ایونٹس خود بناتا ہے. رفتے آئند در موجود او دیرہا آسود اندر زود او, یعنی کہ ماضی اور مستقبل مرد آزاد کے زمانہ حال میں وہ مدغم رہتے ہیں. اب یہ یہاں پہ وہ کانسیپٹ وہ آتا ہے ایٹرنل ناؤ کا, جس کے اندر نہ پاسٹ ہے نہ پریزنٹ ہے, اور فیوچر ایگزسٹس ان دا فارم آف اوپن پاسبلٹی. اگین یہ آپ وہ لیکچر سمجھیں گے تو آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا, یہ بہت ہی دنیا کا سب سے مشکل ٹاپک جو ہے وہ ٹائم, فلسفے کے لحاظ سے, اور اس کے بے تحاشا تھیریز ہیں. اینڈ اسٹل واٹ ایور اس کی سائنٹیفک ایکسپلینیشنز ہیں, اس کی فلوسافیکل ہیں, اس کی جو ہیں یہ اسپریچول ہیں. یہ علامہ کی جو ہے وہ اس میں وہ ناٹ اونلی اسپریچول بٹ وہ اس کی اہمیت کو وہ در نظر نہیں کر, اس کے مطلب اسے اگنور نہیں کرتے اس ٹائم کے اندر, کہ اس ٹائم کو بھی جو ہے وہ سو اس میں وہ بیسیکلی آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ رفتے و آئندہ در موجود او دیرہا آسود اندر زود او, کہ وہ اس کا مرد حر کا تعلق جو ہے وہ ریئل ٹائم سے ہے, جس کو آپ ایٹرنل ناؤ کہہ سکتے ہیں, جس کے اندر پاسٹ, پریزنٹ اور فیوچر جو ہے وہ اس طریقے سے ایگزسٹ کرتا ہے. یہ آپ یہ 3 نئے بچیاں ہیں, تو اٹس لائک لک ایٹ یور اون سیلف. اٹس پیراڈاکسیکل بات ہے کہ پاسٹ کس طرح بیچ میں ہے اور پریزنٹ بھی, اور آگے فیوچر کس طرح. تو اس کی سب سے بہترین مثال آپ کی خود اپنی ذات ہے, یعنی کہ آپ کے اپنے جتنی آپ کے لائف سپین ہے اس میں آپ دیکھیں آپ کا پاسٹ جو ہے وہ آپ کے اندر موجود ہے, آپ کا پریزنٹ بھی آپ ہی کے اندر موجود ہے, اور فیوچر میں آپ نے کیا کرنا ہے وہ آپ کی اپنی صلاحیت کے اوپر منحصر ہے. سو اس طریقے سے یو آر این ایگزامپل آف دی ایٹرنل ناؤ.
آپ کا پاسٹ آپ میں سے نکلا تو نہیں ہے نا, آپ کے اندر ہی موجود ہے. اینڈ پریزنٹ بھی آپ کا وہ آپ کے ساتھ ہی منسلک ہے, بلکہ کچھ تو کہتے ہیں جی پریزنٹ ہوتا ہی کوئی نہیں, وہ پریزنٹ پاس میں بنتا جا رہا ہے. میں جتنے الفاظ کہتے جا رہا ہوں ہر میرا لفظ جو ہے وہ پاس میں جا رہا ہے, اور فیوچر جو ہے وہ ایک از ان دا فارم آف اوپن پاسبلٹی. آپ فیوچر میں اپنی کوئی ڈائریکشن چینج کریں, آپ کی زندگی بدل جائے گی. سو اینی وے, آمد صوت و صدا پاک ان سخن در نمی آیت بے ادراک ان سخن, کہ یہ آواز وغیرہ یہ بات جو کرنی جو ہے یہ اس کو سمجھانا جو ہے وہ اس موضوع کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ آواز درکار نہیں, یہ بات فہم اور شعور اور عقل سے ماورا ہے. یہ مطلب یہ کہ اس موضوع کا تعلق سراسر جہد و عمل سے ہے, باتوں یا لفظوں سے اس کو آپ نہیں سمجھ سکتے. یعنی کہ عمل کے ذریعے یو کین ایکسپیرئنس دس اوور کمنگ the difficulties and struggling, تو آپ اس کو وہ سمجھ سکتے ہیں ٹائم کے اس ایسپیکٹ کو. گفتم و حرفم ز معنی شرم سار, شکوہ یہ معنی کے با حرفم چکار, کہ جو میں کہہ رہا ہوں جو میرے الفاظ ہیں وہ تو معنی سے وہ یعنی کہ شرمسار ہیں, وہ بیان نہیں ہو سکتے. یہ چیز کو اس طرح کئی دفعہ ہوتا نا, آپ جس طرح آپ کوئی چیز بیان کرنا چاہتے ہیں تو آپ بیان نہیں کر پاتے, وہ اس کی ہیں ہاں, آپ وہ الفاظ نہیں ملتے. گو آپ کے اندر وہ پوری طرح سے ایک یقین کا درجہ رکھتی ہے وہ بات, لیکن آپ اس کو ایکسپلین نہیں کر پاتے. تو یہی فرق ہوتا ہے معنی میں اور الفاظ کے اندر. تو جس طرح وہ کہتے ہیں کہ جو پرفیکٹ لینگویج ہوتی ہے اٹ از ناٹ اسپوکن, اٹ از لائک سم تھنگ, یعنی کہ میں آپ سے جو الفاظ بیان کر رہا ہوں وہ آپ اس کو سن رہے ہیں اسے, لیکن وہ میرے پر کس طرح اثر انداز ہیں اور وہ اس کی کیفیت میں آپ تک نہیں پہنچا سکتا, وہ نہیں آپ فیل کر سکتے. تو اس لیے لینگویج کے اندر بیریئر ہے اس کو سمجھنے کے لیے. تو اٹ از سم تھنگ کہ جو ایک آپ سمجھیں کہ ٹیلی پیتھی اگر آپ وہ کریں, یا کوئی اس قسم کا آئی ڈونٹ نو ای ایس پی اس کو کیا اسے کہتے ہیں, کہ اف آئی ایم ایبل ٹو ٹرانسفر with my words my entire feeling into you as well, تو that would be something کہ آپ اس چیز کو اس طریقے سے آپ وہ سمجھ سکیں. یعنی کہ اگر میں جل رہا ہوں تو میں اپنی تکلیف آپ وہ محسوس نہیں کر سکتی جب تک آپ خود نہیں جلیں گے. کہ نقطہ یہ غیب و حضور اندر دل است نہیں, زندے معنی چن بے حرف آمد بے مرد, از نفس حایتو نارے او فسرد. کس کا معنی ہے کہ گویا الفاظ میں یہ اس موضوع کو اس کی وضاحت جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی. کوشش کی جائے تو اس کا وجود ہی ناپید ہو جاتا ہے. یعنی کہ وہ انداز بیان کے اندر جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ ٹرانسلیشن کے اندر دا کانسیپٹ لوزز اٹس میننگ, تو وہ اس کا وہ حال ہے اس چیز کو بیان کرنے سے. نقطہ غیب و حضور اندر دلست, رمز ایام و مرور اندر دلست. اب یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ حقیقت جو ہے وقت کی وہ اوجھل اور ظاہر صورت میں آپ کے وہ دل کے اندر جو ہے وہ پوشیدہ ہے, اور گویا یہ وقت کا تعلق ہر لحاظ سے یہ اس کا آپ کے دل کے ساتھ ہے. اس کی گردش وغیرہ کی بھی دل ہی سے متعلق ہے. ابھی اس ٹائم کی بات کر رہے ہیں اس کی. تو یہ علامہ کا ایک یہ شعر ہے, میں نے یہاں پہ یہ نوٹ کیا ہوا ہے کہ ہر معنی پیچیدے در حرف نمی گنجد,
کہ جو بھی پیچیدہ معنی ہے وہ ہر معنی جو ہے اس کو آپ الفاظ کے ذریعے اس کو نہیں سمجھ سکتے یا اس کو نہیں پہنچا سکتے اگلے تک. یک لہجے بے در دل شو شاید کہ تو یابی. تو ایک لہجے کے لیے اپنے دل کے اندر غوطہ زن ہو, شاید تم کو اس کے معنی جو ہیں وہ مل جائیں. اب یہ چیز ہے کہ یہ صرف پڑھنے سے تو آپ کے ہاتھ میں آ نہیں سکتی یہ چیز. دس از سچ اے کانسیپٹ. اس کو جب تک آپ خود ایکسپیرئنس نہیں کریں گے تو وہ اس کی پاسبلٹی وہ نہیں رہتی. نغمہ یہ خاموش دارد ساز وقت غوطے در دل زن کے بینی راز وقت. یہ ایک ایسا خاموش نغمہ ہے, یہ جو وقت کا ساز ہے ایک ایسا خاموش نغمہ ہے کہ اس کو دل کے اندر غوطہ زن ہوئے بغیر آپ اس کو راز کو نہیں پا سکتے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں غوطہ زن ہو اپنے دل میں. اب یہ اس سے اور مطلب کہ ڈائمینشنز بھی کھلتی لی جاتی ہیں کہ یہ طریقہ کیا ہے دل میں غوطہ زن ہونے کا. اینڈ دیٹ از اندر ٹاپک. یا یہ غوطہ زن ہونے کا آپ وہ یہ خودی اسرار خودی کو جب آپ پڑھیں گے تو وہ آپ کو یہی طریقہ آپ کو بتاتا ہے اسے. تو اس کا معنی یہی ہے کہ آپ دل میں جب غوطہ لگاتے ہیں تو آپ حقیقت سے آگاہی ہوتی ہے آپ کی. آپ یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ جو دل میں بات ہوگی آپ کی وہی صحیح ہوگی, یعنی کہ وہ حقیقت وہی ہوگی اس وقت. یعنی غلط بات بھی آ سکتی دل کے اندر, لیکن یہ اس ویسے وقت کی بات کر رہے ہیں جو کہ آپ ان آل یور پیورٹی آپ you have dived down into your depths of your heart and you have discovered the truth. اور اسی وجہ سے آپ کی یہ جو اپریشیٹو سیلف ہے جس کو علامہ کہتے ہیں, جو کہ خودی کی ایک ایسپیکٹ ہے جو کہ اس ٹائم سے کانٹیکٹ میں آ کر ہی اس کی صلاحیتیں آپ کی چھپی ہوئی ہڈن وہ ٹیلنٹ جو ہیں وہ باہر وہ نکل سکتے ہیں. اب یہ تیسرا بند ہے اس کا لاسٹ. اس میں زیادہ اہل مغرب کی طرف یہ ان کو نے اس کو ایڈریس کیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یاد ایامی کے سیف روزگار با توانا دستی معبود یار. کہ وہ دن جو ہیں وہ کیا تھے جب زمانے کی تلوار جو ہے ہمارے مضبوط گرفت میں تھی. یعنی کہ ہمارے پاس جو تھے مسلمانوں کے پاس وہ علوم و فنون بھی تھے اور ایسے ایسے کارنامے آپ نے انجام دیے کہ جو اس وقت کے لحاظ سے ایکچولی دے اوپن دا ڈور آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فار دا ویسٹرن ورلڈ. وہ علامہ کی کون سا وہ شعر ہے کہ وہ کون سا یار وہ کتابیں وہ دیکھیں تو دل ہوتا ہے سی پارا. ہاں دل ہوتا ہے سی پارا. تو ابھی تو یہ دبا دیتے ہیں ہماری ہسٹری کو ہی. مقصد وہ کہنے کا جس طرح کہ دا فرسٹ فلائٹ وہ ابن کیا نام تھا فرناس, ابن فرناس نے سب سے پہلے فلائٹ وہ مطلب جہاز کی فلائٹ لی ان 972. یہ جو رائٹ بردرز آتے ہیں یا جو جن کا وہ کہتے ہیں ہاں وہ تو آتے ہیں اسے 700 سال کے بعد. تو اس نے وہ مسجد قرطبہ کے اس نے جو بھی اس نے کوئی وہ آلہ بنایا ہوا تھا کوئی ونگز وغیرہ, تو اس نے وہ اوپر سے اس نے چھلانگ ماری وہ پین کود کے یا واٹ ایور جو بھی تھا. یہ آپ کو مل جائے گا پیرا گلائڈنگ ٹائپ اس نے. تو وہ 10 منٹ تک اس نے پرواز کی اس شہر کے اوپر. 10 minutes. That was the first flight ever taken in history by any human being. اور وہ مسلمان تھا ابن فرناس. اینڈ اس کی عمر اس وقت کتنی تھی 72 سال. 72 سال کا بندہ کوئی لیتا ہے کوئی چانس جا کے مینار پاکستان سے کہے میں پرواز کرنی ہے. سارے اس کے دوترے پوترے جو ہیں انہوں نے ہار ڈال دینا تھا. دادا ابو گئے. آج کے زمانے میں تو 22 سال کا بھی 22 سال کا
سو یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے اس کی سٹوری کہ وہ ایک اور بندہ تھا جس نے اس چیز کو شروع کیا، اور اس نے 950 کے اندر اس نے بھی کسی قسم کی کوئی چیز بنا کے تو اس نے وہ فلائٹ لینے کی کوشش کی قرطبہ کے ہی وہ مسجد کے مینار سے، تو وہ اس کے اندر کافی فالٹ فولٹ تھی، اور وہ ادھر سے وہ جس طرح وہ ہمارا وہ جہاز نہیں بناتے کاغذ کا وہ ایسا ہوتا جائے، اٹ کریشڈ، تو بندہ تو بچ گیا اس کا۔ لیکن یہ ایک سائنٹسٹ تھا جس کا نام ابن فرناس تھا، یہ وہ دیکھ رہا تھا، ساروں نے تو وہاں پہ ہنس کے تو مذاق اڑا دیا، عام قوم جس طرح وہ کرتی ہے وہ، لیکن یہ کہ کوئی ایک سائنٹسٹ ذہن کا تھا، تو اس کو آپ وہ فادر آف ایروناٹکس بھی کہہ دیا، ایرو ڈائنامکس کہتے ہیں اسے، ابن فرناس کو۔ اس نے اس کو اسٹڈی کیا اینڈ ہی ورکڈ آن دیٹ تھنگ فار 22 ایئرس، 50 سال کی اس کی عمر تھی اس وقت جب اس نے وہ وٹنس کیا، اور 72 سال کی عمر میں اس نے وہی جو بھی وہ پیراگلائڈنگ کا جو اس نے وہ تیار کیا سلسلہ، اینڈ ہی اٹیمپٹڈ دیٹ ان، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ مسلمانوں کو کوئی توفیق ہی نہیں اس کے بعد کسی کو کہ اس کو پروسیس کو آگے لے کے چلتے اسے، انہوں نے جہاز بنا لیے، ان کے پاس جہاز آ گئے، ان کے پاس بم اوپر سے گرانے شروع کر دیے، اور وہ آپ کو کالونائزیشن اور ساری ان کی اس سلسلہ ہے کہ نیا طرح سے ویسٹ جو ہے اس نے پورے عالم اسلام کو اس نے وہ کر لیا تھا۔ آئی تھنک سوائے ترکی کے پورا عالم اسلام آپ کا ویسٹ کے ہاتھ میں تھا، انٹائر انکلوڈنگ دس سب کانٹیننٹ، اور آج بھی ہے لیکن اور طریقے سے ہے۔ سو کہتے ہیں تخم دین در کشتہا دلہا کاشتیم پردے از رخسار حق برداشتیم۔ اب یہ علامہ جو ہے نا اپنا رونا بھی رو رہے ہیں ساتھ کہ ہم نے دلوں کی کھیتی میں سے جو ہے وہ دین کا بیج بویا اور حق کے چہرے سے پردہ اٹھایا، یعنی کہ اسلام سے پہلے جو بتوں کا دور تھا اور اللہ تعالیٰ کی توحید کو ہم نے اسٹیبلش کیا، اور جو انسانوں کو ہم نے کفر اور جہالت سے ان کو نکالا اور ایک صحیح مقصد سے آگاہ کیا۔ ناخن ما اقدہ دنیا کشاد بخت ان خاک از سجود ما کشاد، کہ ہم نے ناخنوں سے کھولنا مطلب بڑی محنت سے ہم نے یہ مطلب کہ بڑے بڑے عقدے اور بڑی بڑی ہم نے مسائل کا حل جو ہے وہ تلاش کیا، اور حق کا بول بالا جو ہے وہ کیا گیا، اور غیر حقیقی دینوں کا یعنی کہ جو ہے وہ یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ ہم نے بہت سے ایسے جو ہیں وہ کام کیے، اور بخت ان خاک از سجود ما کشاد، اور اس خاک یعنی انسان کی مٹی جو ہے ہمارے سجدوں سے یعنی کہ توحید پر ایمان سے جو ہے ہم نے بہت سارے وہ کارنامے سر انجام دیے۔ از خم حق بادہ یہ گلگون زدیم بر کہن مے خانہ ہا شب خون زدیم، تو ہم نے حق کے مٹکے سے یہ جو ہے یہ سرخ شراب پی اور شراب خانوں پر اس سے مراد یہ ہے کہ اسلام نے آ کر حق کا بول بالا کیا اور غیر حقیقی دینوں کا خاتمہ کیا، یا اپنا یہ کانسیپٹ جو ہے نیا لے کے آیا توحید کا، اس طرح غیر حقیقی افکار و نظریات کی بھی انہوں نے اس کے اوپر ان کو وہ ختم کیا۔ اور اے مئی درین در مینا یہ تو شیشہ یہ آب از گرمی صحبا یہ تو، اب یہ ویسٹ کو کہہ رہے ہیں، یہ دو شعر ہیں، از غرور و نخوت و کبر و منی تانے بر ناداری مامی زنی، کہ اب وہ ویسٹ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تیری سرائی میں جو پرانی شراب جو پڑی ہوئی ہے وہ مسلمانوں کے علوم و فنون کی وجہ سے وہ موتی کیا ہے وہ علم کے موتی، ہاں بالکل، سو یہ وہاں پہ اس چیز کو جو بیان کر رہے ہیں کہ یہ تم اپنے اوپر زیادہ وہ گھمنڈ اور تکبر سے تم جو بات کر رہے ہو، غرور دکھا رہے ہو ہمیں کہ ہماری مفلسی پہ جو ہے تم یہ تانا زن ہو، اور ہمیں اب مطلب کہ آپ نیچا دکھاتے ہیں آپ سے، کہ یعنی کہ وہ ہمارے ہی منہون منت ہیں آپ لوگوں کا جو ہے۔ اس میں یہ شعر اس نے لیا، وہ موتی علم کی کتابیں یعنی ابن آبا کی، جو دیکھیں جا کے یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔
سو ان اشعار میں علامہ جو ہے وہ بیسیکلی یہ بتا رہے ہیں کہ وہ ان کے غرور اور تکبر کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں اور ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ہمارے مسلمانوں کی بنیاد سے ڈالے ہوئے آپ کے علوم و فنون جو ہیں وہ نکلے ہیں وہ. سو جام ماں ہم عذیب محفل بودا است، سینہ ماں صاحب دل بودا است. یعنی کہ کبھی ہمارا جام بھی بزم کی زینت تھا اور ہمارا سینہ بھی کبھی صاحب دل رہا. وہی بات اسی میں کہہ رہے ہیں کہ ہمارا، اس سے مطلب ہے کہ ہمارا جام، یہ ہمارا جو علم اور فن جو تھا وہ کبھی اس وقت، دیکھیں یہ جو بھی سویلائزیشن یا جو بھی آپ پہ تو ملک آپ وہ لے لیا ویسٹرن سویلائزیشن کو آپ وہ دیکھ رہے ہیں نا، اس زمانے میں مسلمان جو تھے اسپین کے خاص طور کے اوپر، کیونکہ ان کا لنک ڈائریکٹلی یورپین پیپل کے ساتھ تھا، تو وہ مسلمانوں کو ان شعبوں کے اندر ترقی کیونکہ زیادہ کر گئے ہوتے مسلمان، تو وہ ایمیولیٹ کرتے تھے. جس طرح ہم ایمیولیٹ کرتے ہیں ویسٹ کو، ہم ان کے آئیڈیاز لے کے آتے ہیں، ہم وہاں پہ جاتے ہیں تو ان کی زبان ہم سیکھتے ہیں. خیر ہمارا تو یہاں پہ انگلش میڈیم میں سسٹم ہے، لیکن جب بھی ہم کسی ویسٹرن ملک میں ہم جاتے ہیں تو وہاں کی زبان سیکھتے ہیں اور سارا کچھ ان کے جیسا ہم بننے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس زمانے میں جو دوسرے عیسائی ملکوں سے جو اسٹوڈنٹس آ کے یہاں پہ سیکھتے تھے، وہ بھی عربوں کا لباس پہنتے تھے اور عربی بولنا سیکھتے تھے. یعنی کہ آپ وہ سوچیں کہ جو بھی سپیریئر سویلائزیشن ہوتی ہے تو باقی جو دنیا ہے وہ بھی ان کی طرف ان کو ایک ان کے انفلوئنس ہوتی ہے اور ان کو کاپی کرنا شروع کر دیتی ہے، ان کی ورلڈ آرڈر کو فالو کرتی ہے. بالکل صحیح کہا. سو عصر نو از جلوے ہا آراستے، از غبار پائے ماں برخاستے. کشت حق سیراب گشت از خون ماں، حق پرستانے جہان ممنون ماں. تو یہ جو جدید دور، سائنسی علوم کے دور، یہ جو سارا آپ کو یہ جلوے نظر آ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہی وجہ سے یہ رونما ہوئے ہیں. یعنی کہ یہ سب ہمارے ہی سائنسی اور علوم و فنون سے انہوں نے استفادہ جو ہے ویسٹ نے حاصل کیا ہوا ہے. اور دوسرے شعر میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ حق کی کھیتی ہمارے خون سے سرسبز و شاداب ہوئی. دنیا کے حق پرست ہمارے ممنون ہے، یعنی اسلام مذہب حق ہے. اس کی اشاعت اور انسانوں کو باطل کوفتوں کے جور و ستم سے نجات دلانے کی خاطر مسلمانوں کو اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے پڑے، اور یہ بنی نوع انسان پر ان کا بہت بڑا احسان ہے. اب یہاں پہ جو وہ بات کر رہے ہیں مسلمانوں کی تھاٹ کی بات کر رہے ہیں. اگر آپ اس کو اس طریقے سے آپ وہ دیکھیں کہ یہ سب سے پہلے جو ویسٹ کے اندر جو انفلوئنس ہوا وہ فرینچ ریولوشن کی وجہ سے ہوا، اور ان کے یہ جو تھے یہ اپنا روسو اینڈ والٹیئر کے آپ نے وہ شاید پڑھا ہوگا یورپین ہسٹری کے اندر. تو فرینچ ریولوشن کے اندر انہوں نے دس آئیڈیا آف ہیومن لبرٹی اینڈ فریڈم اینڈ ایکوالٹی کا انہوں نے جو نعرہ مارا انہوں نے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ لامحال انہوں نے یہ کانسیپٹ جو ہے یہ نظریہ توحید سے لیا ہے. اب یہ توحید کا بھی لیکچر بیچ میں ہے، اس کو ضرور سنیے گا. آپ ریئلائز کریں گے کہ ہماری توحید کا جو کانسیپٹ ہے وہ کتنا فیبل ہے. اس کا کوئی توحید کے ساتھ ایکچولی تعلق ہی کوئی نہیں ہے. اور وہ صرف اگر خدا ایک ہے تو اس کا آگے سے وہ کیا دروازے کھولتا ہے، کس طرح ہمیں رسول اللہ سکھاتے ہیں کہ توحید کے اوپر عمل کس طرح کرنا ہے. تو یہ توحید ہمیں رسول اللہ وسلم سکھا چکے ہیں، آف ہیومن ایکوالٹی، ہیومن فریڈم اینڈ ہیومن فریٹرنٹی، یونٹی. یہ چیزیں آپ کو 1400 سال پہلے سیکھ چکے ہیں، جو کہ آپ کے 300 سال پہلے آپ کی فرینچ ریولوشن آ کے اس کو اجاگر کر رہی ہے. پھر یہ کہتے ہیں کہ عالم از ما صاحب تکبیر شد، از گلے ما کعبے ہا تعبیر شد.
یعنی کہ دنیا میں ہم نے اللہ اکبر یعنی کہ توحید کے نعرے کو وہ بلند کیا. اور دوسرے میں کہہ رہے ہیں کہ حرف اقرا حق بے ماں تعلیم قد رزق خیش از دست ماں تقسیم کر، کہ اقرا کے جو لفظ کی جو تعلیم اگر وہ دی گئی کس قوم کو دی گئی؟ ہمیں دی گئی ہے. کسی اور کا جو وہی ہے وہ اقرا کے لفظ سے شروع نہیں ہوتی، مسلمانوں کی ہوتی ہے صرف. اور یعنی کہ پہلے اسلام نے ہی علم کی طرف جو ہے ان کو راغب کیا دوسری قوموں کو، اور یوں ہر طرح کے سائنسی اور دوسرے علوم مسلمانوں ہی کے ذریعے دنیا کے اندر وہ پھیلے. یعنی کہ اقرا کا آپ کو اس لیے بتا رہے ہیں کہ وہ آپ کے اندر اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ کو اس چیز کی ریئلائزیشن کرانا چاہتے ہیں کہ یہ علم کی اہمیت کیا ہے، اور ہم وہ علم کے ساتھ ریسرچ اور کریٹیوٹی اس کے ساتھ ڈائریکٹلی منسلک ہے. صرف نالج حاصل کر لینا اور اس کے بعد اس میں کوئی تگ و دو نہ کرنا، کوئی نیا راستہ نہ تلاش کرنا، اور دیٹ تھنگ از ناٹ انف. تو یہ یعنی کہ آپ کے لیے دروازہ کھولتا ہے تخلیق کا. تو اب وہ کہتے ہیں گرچہ رفت از دست ماں تاج و نگین ماں گدایان را بے چشم کم مبین. تو ابھی پھر ویسٹ کو ہی کہہ رہے ہیں کہ وہ کہ ہمارے ہاتھ سے وہ اب وہ پاور اور وہ حکمرانی جو ہے وہ نکل چکی ہے، وہ ہمارے پاس نہیں ہے. لیکن ماں گدایان، ہم ان بدقسمت لوگوں کو، غریبوں کو جو ہے وہ ایک ان کو ایک اس نظر سے ہمیں مت دیکھو کہ ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے. وہ در نگاہ تو زیاں کاری ماں کوہنے پنداری ماں خاری ماں. تمہاری نگاہ کے اندر تو ہم گھاٹے کا سودا کرنے والے ہیں، ہم ذلیل و خوار ہیں تمہارے نگاہوں کے اندر. اور کوہنا پنداریم یعنی کہ پرانے خیالات والے، اور ہم ذلیل و خوار ہیں زمانے کے اندر تمہاری نگاہ کے اندر. اعتبار از لا الہ داری ماں ہر دو عالم را نگہ داری ماں. وہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کے سوا کوئی، اسی سے ہماری آبرو ہے. اب آپ یہ اس کو کبھی توحید کو جب سنیں گے آپ اس لیکچر کو، آپ میں ریئلائزیشن ہوگی کہ وہ چیزیں ہم جو کہ ہماری ایوری ڈے لائف کی ہیں، جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ مسلط کے تحت ہم ان کو درگزر کر سکتے ہیں، وہ یو ول ریئلائز کہ دوز ویری تھنگز اینڈ ویلیوز اینڈ پرنسپلز آر لنکڈ ود یور بلیف ان توحید، ان ون گاڈ اینڈ ان فالوئنگ یور پروفٹ. تو وہ چیز اگر ہمارے اندر وہ پیدا کی ہوتی ہے، آپ کو اسلامیات اس نظریے سے سکھائی گئی ہوتی، تو خدا کی قسم ہمارا ملک جو ہے اور ہماری قوم جو ہے وہ ایک ڈیفرنٹ لیول کے اوپر ہوتی. سو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ ہمارا توحید پر ایمان ہے، اس لیے دونوں جہان ہماری نگاہ میں ہے، دین بھی دنیا بھی، اور یعنی کہ یہ دنیا بھی اور اگلی دنیا بھی ہماری نگاہ میں ہے. یعنی کہ آپ اس کو اس طرح دیکھ لیں کہ وہ اس طرح تو نہیں ہے، ہم اس چیز کو پریکٹیکلی تو ہمیں یہ چیز نہیں نظر آتی، بٹ اٹ از ویری مچ سم تھنگ وچ ہیز بین given to us as a consequence of our belief in توحید. از غم امروز و فردا رستائیم با کسی عہد محبت بستائیم. کہ اب یہاں پہ وہ جو بات کر رہے ہیں کہ ہم حال اور مستقبل کے غم سے نجات پائے ہوئے ہیں، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا عہد کر رکھا. عشق رسول کی یہاں پہ جو بات آ گئی ہے نا ان کی، یعنی اس دنیا کا اور مستقبل کا اور آخرت کا جو ہے وہ غم، وہ خیر انہوں نے تو بہرحال لب لباب اس کا یہی ہے کہ کیونکہ مسلمانوں کے لیے رسول اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت اور وابستگی دونوں عالم کی دولت سے بڑھ کر ہے، اسی لیے یہ کہا کہ ہم مذکورہ غموں سے نجات پائے ہوئے ہیں.
دوسرا یہ چیز بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ اگر غم کو آپ اپنے اوپر طاری کر لیں گے تو آپ یو ول کل یور سیلف آلسو. دیٹ ول بی ون آف دا نیگیٹو فورسز جو کہ آپ کو زمین کی طرف آپ کو پست کر دیں گی, آپ کو ابھرنے نہیں دیں گی. تو یہ وہ سٹیٹ ہے کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی. تو یہ آشنائی جو ہے یہ خدا کی محبت بھی ہے اور رسول کی محبت بھی ہے. سو در دل حق سر مکنونی ماں وارث موسیٰ و ہارونی ماں, کہ ہم خدا کے دل میں وہ چھپا ہوا راز ہیں, ہم حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے وارث ہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ مسلمان جو ہے اس دنیا کی فلاح کے لیے ابھی کام انہوں سے اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لینا ہے, کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اشرف الانبیاء بن کر آئے. سو اس لیے مسلمان جو ہیں ان انبیاء کے وارث بھی ٹھہرے, ہارون اور اس کانٹیکس میں آپ وہ دیکھ رہے ہیں. سو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ سر دل حق سر مکنون میں چھپا ہوا بھید, یعنی کہ چھپا ہوا بھید ابھی جو ہے جو ابھی عیاں نہیں ہو سکا, یعنی کہ مسلمان اپنا وہ صحیح پوٹینشل ابھی تک اپنی بیلیفز کے اوپر بیس کرتے ہوئے اپنا وہ پوٹینشل ابھی تک نہیں نکال سکے. مہر و ماں روشن ز تاب ماں ہنوز, برکہا دارت صحاب ماں ہنوز. تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سورج اور چاند اور ستارے جو ہیں وہ بھی ہماری وجہ سے روشن ہیں. ابھی تک ہمارے بادل میں بجلیاں موجود ہیں, اس سے مطلب ہے کہ ہمارے اندر وہ صلاحیتیں موجود ہیں, ہماری وہ ذات کے اندر. ہاں, اور اسی دنیا کو جو بھی روشنی ملی ہے, وہ مقام ملا, وہ ہماری وجہ سے ہی وہ ملا ہے. تو مقصد ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں یا مسلمانوں میں اب بھی وہ دم خم جو ہے وہ باقی ہے, جس سے وہ دنیا کی ڈائریکشن کو اس کو بدل سکتے ہیں, اور اس ورلڈ آف کانسٹنٹ وارفیئر کو ایک علامہ کے الفاظ ہیں ویریٹیبل پیراڈائز بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ان کے پاس یہ افکار جو ہیں وہ موجود ہیں, ان کو راستہ جو ہے وہ ربی کریم کا وہ ان کے سامنے وہ موجود ہے. اور لاسٹ میں ان کا جو شعر ہے کہ ذات ماں آئینہ ذات حق است, ہستی مسلم ز آیات حق است. کہ ہماری ذات ذات خداوندی کی مظہر ہے. سمجھ رہے ہیں اس کا مظہر ہے, یعنی کہ آپ کے اندر وہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے کس چیز کی, تخلقو با اخلاق اللہ, کہ کریٹ ان یور سیلف دی ایٹریبیوٹس آف گاڈ, اپنے اندر خدا کی صفات جو ہے وہ پیدا کرو. یہ حدیث ہے رسول اللہ کو جو علامہ اس کو یہاں پہ کوٹ کرتے ہیں. سو یہ چیز کی جو ایبلٹی ان کو دی گئی ہے یہ اتنی بڑی ہے کہ اس سے کوئی بہتر یا اس سے بلند ایبلٹی کسی قوم کو یا کسی امت کو نہیں دی جا سکتی. سو اس لیے ہماری جو ہے وہ ذات ماں آئینہ ذات حق, ہماری ذات کے اندر اگر اس کی صفات جلوہ گر ہونی ہے تو ہماری ذات جو ہے اس خدا کی ذات کے آئینے کا ذات حق کا آئینہ ہے. سو ہستی مسلم, سو مسلمان کا جو ایگزسٹنس ہے اس کی جو ہستی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی. تو ادھر آ کے یہ ختم ہو جاتا ہے